بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ، اور یہ پیج ہے 171، مگر یہ کچھ بقیہ حصہ ہے اسی حدیث کا، یعنی کہ 51 والی حدیث کا، جو پچھلی آ رہی ہے اس کا تشریح کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 51 حدیث اور پیج 171۔ قال قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الصلاۃ۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ حدیث کی اصل روح اور اس کا منشا یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے عیادت سے تعلق رکھیں، یعنی عبادت کرنی ہے وہاں رکھیں، اور ان کو اپنا مرکز بنائیں، اور منڈیوں اور بازاروں میں صرف ضرورت کے لیے جائیں اور ان سے دل نہ لگائیں، اور وہاں کی آلودگیوں سے، مثلا جھوٹ، فریب اور بددیانتی سے اپنی حفاظت کریں۔ ان حدود کی پابندی کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ ایسے سوداگروں اور تاجروں کو خود یہاں رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول دیانت و امانت کی پابندی کے ساتھ تجارتی کاروبار کریں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت الخلاء غلاظت اور گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ اصلاً سخت ناپسندیدہ مقام ہے، لیکن ضرورت کے بقدر اس سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے آنے جانے میں اور قضائے حاجت میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ کی ہدایت و سنن کا لحاظ رکھے تو بہت کچھ ثواب بھی کما سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا 5واں ویلاگ۔ انشاءاللہ کل ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، جو پڑھ پڑھ کے رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں، پڑھ پڑھ کے میں جو رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھیں سوغاتیں یاد آتی ہیں، نسیم بطحہ کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں۔